جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ بے شمار اس روئے زمین پر اولیاء کرام تشریف لائے ہیں اور آگے لاتے رہیں گے، لیکن یاد رکھنا میرے عزیزو، جو مقام ولیوں کے اندر حضور سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، آپ کا مرتبہ ہے، جو رب کریم نے آپ کو فضیلت عطا فرمائی ہے، جو مقام حضور سرکار غوث اعظم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، کسی اور ولی کو نہیں عطا فرمایا۔ آپ ہی کے دور کے بزرگ خود اپنی زبان سے کہتے ہیں ہم نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی کرامت والا بزرگ اور کوئی نہیں دیکھا۔ لوگ جس وقت آپ کی کرامت دیکھنا چاہتے اسی وقت وہ آپ کی کرامت دیکھ لیا کرتے تھے۔ اللہ نے وہ شان، وہ مقام، وہ مرتبہ سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، کسی اور ولی کو نہیں عطا فرمایا گیا۔ اولیاء کرام بے شمار آئے ہیں اور غوث اعظم سے پہلے بھی آئے، غوث اعظم کے بعد میں بھی سلسلہ جاری ہے اور یہ آگے بھی سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ کے ولی آتے رہیں گے، لیکن یاد رکھنا میرے عزیزو، سید الاولیاء اگر کوئی ہے تو وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ مریدوں کے ساتھ میں ایک راستے سے گزر رہے ہیں، ایک محلے سے گزر رہے ہیں کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ دو لوگ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں کہ جس میں ایک مسلمان ہے اور ایک عیسائی ہے۔ میرے سرکار غوث اعظم نے سوال کیا، یہ بتاؤ تمہارے لڑنے کی وجہ کیا ہے، تمہارے جھگڑنے کی کیا وجہ ہے؟ تو مسلمان کہتا ہے کہ اے اللہ کے ولی، یہ عیسائی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ فضیلت والے ہیں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ سوال کیا حضور غوث اعظم نے، کس وجہ سے تم افضل بتاتے ہو حضرت عیسیٰ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو اس نے کہا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اس وقت ہم افضل بتاتے۔ لیکن وہ عیسائی نہیں جانتا تھا وہ کس سے کلام کر رہا ہے، کس سے گفتگو کر رہا ہے۔ میرے سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اے عیسائی، یاد رکھنا میں اللہ کا نبی نہیں ہوں، میں اللہ کا کوئی پیغمبر نہیں، اللہ کا رسول نہیں ہوں، لیکن اللہ کے حبیب کا امتی ہوں، اللہ کے نبی کی اولاد میں سے ہوں۔ اگر میں تمہیں مردے کو زندہ کر کے دکھا دوں تو کیا تم اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ سے افضل مان لو گے؟ عیسائی، کیا تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت اور آپ کی برتری کو تسلیم کرے گا؟ عیسائی کہتا ہے ٹھیک ہے میں مان لوں گا اس بات کو۔ سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عیسائی کا ہاتھ پکڑا اور قبرستان میں لے جا کر کے چھوڑ دیا، اور آپ نے فرمایا اے عیسائی، اس قبرستان میں چلا جا اور جا کر کے دیکھ لے کہ جس کو تو جانتا تھا اس کا انتقال ہو گیا ہو یا کوئی پرانی قبر اس کے اندر موجود ہو، جا کر کے اسی قبر پر جا کر کے دیکھ لے اور مجھے بلا لینا اور میں اس قبر کے مردے کو زندہ کر دوں گا۔ تو بتا کہ کون سی قبر کے مردے کو زندہ کرنا ہے؟ وہ عیسائی قبرستان میں جاتا ہے، اس نے قبر کی طرف اشارہ کیا جو بڑی پرانی قبر تھی، اس قبر کے اندر جو مردہ تھا وہ دنیا کے اندر زندہ تھا تو گانے بجانے کا کام کیا کرتا تھا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبر کے قریب جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں یہ بتا کہ یہ جو کام کرتا تھا دنیا میں، یہ جو عمل کرتا تھا، جو اس کا کام تھا، یہ وہ کام کرتے کرتے باہر آئے تو کیسا رہے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ عیسائی نے کہا یہ تو اور اہم بات ہے، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے قریب جاتے ہیں اور آپ نے قبر کے قریب جانے کے بعد میں فرمایا قم بإذن اللہ، اتنا فرمانا تھا کہ قبر شک ہو جاتی ہے، مردہ باہر آ جاتا ہے زندہ ہونے کے بعد میں، اور وہ ایسے ہی باہر نہیں آیا،
بلکہ دنیا میں جو کام کرتا تھا اسی عمل کو کرتے کرتے باہر آیا۔ جب سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عیسائی نے اس کرامت کو دیکھا، آپ کے قدموں میں گر جاتا ہے، آپ کے قدموں میں گر جاتا ہے اور کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد میں مسلمان ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا شان ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ قبر کے اندر مردے کو بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مرنے والا کیا کام کرتا تھا۔ سرکار غوث اعظم کے علم کا یہ مقام ہے تو یاد رکھنا میرے عزیزو اللہ کے حبیب کا کیا مقام ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيِّتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالَى۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنا راز کسی مردہ لاش پر ڈال دوں تو وہ اللہ کی قدرت سے زندہ ہو جائے اور کھڑا ہو جائے۔